ضامن والمؤذن مؤتمن، امام اور مؤذن کی فضیلت، ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنے مسلمان ہیں، وقف بورڈ میں ہوں، ذمہ دار ہوں، عہدیدار ہوں، اراکین ہو، کوئی بھی امام مؤذن سے دور نہیں ہے۔ کسی نہ کسی امام اور مؤذن کے پیچھے وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود اس طرح کی کاہلی سستی کہ ہر ایک مہینے کا کہ اگر تنخواہ یا اعزازیہ رک جائے تو بھی اس کے لیے ایک ملاقات، دو ملاقاتیں، تین ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ اس کے لیے ایک مضبوط کام تعداد کے لحاظ سے اور پروگرام کے لحاظ سے کرنا پڑے گا۔ یہ بار بار 50 آدمی، 100 آدمی، 60 آدمی جمع ہو جاتے، اس پہ اثر نہیں پڑا۔ اس کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل ہو جس میں تعداد بھی زیادہ ہو، آواز مضبوط ہو، اور ائمہ مؤذنین کے علاوہ کچھ ذمہ داران بھی ہوں، سب مل کر یہ اگر کام کرے ایک مرتبہ کہ مستقل یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی شکل پروگرام بنانا پڑے گا، ورنہ یہ ہر مہینے جمع ہونا، ہر 2 مہینے میں جمع ہونا، اس سے ہماری حیثیت اور یہ مشورے کی حیثیت اور احتجاج کی حیثیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ افسوس کا پہلو ہے۔ اس کے اوپر غور کیا جائے کہ مستقل بڑی تعداد میں کوئی ایک پروگرام بنایا جائے، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ حکومت تلنگانہ سے ہماری درخواست ہے کہ ہر مہینہ جو ائمہ اور مؤذن کے جو اعزازیہ جاری کیا جا رہا تھا، اور 3 مہینہ مسلسل 3 مہینے سے ہمارے امام مؤذن کا اعزازیہ نہیں آ رہا ہے، تو ہماری تلنگانہ سرکار سے گزارش ہے کہ ہمارا جو حکومت بننے سے پہلے جو وعدہ کیا گیا تھا، جو امام کے لیے 12,000 اور مؤذن کے لیے 10,000 کا جو وعدہ کیا گیا تھا، تو تمام متفقہ طور پر کانگریس حکومت کی تائید کی تھی، تو اسی سلسلے میں ہمارا حکومت ہمارا جو مطالبہ ہے وہ امام کا اور مؤذن کا اس کو جاری کیا جائے۔ جو امام کی تنخواہ 10,000، 12,000 اور مؤذن کی 10,000 جو وعدہ کیا گیا تھا، اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ وعدہ پہ وعدہ ہوتے رہا، لیکن وعدہ خلافی پہ ہوتے جا رہا ہے، اور اس پہ اکثر جو ہے جو ذمہ داران قسم کے ہیں ان کا بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو ہے جن کا امام مؤذن کا کچھ نہیں ہوا ہے وہ فارم جلدی تیاری کرے، تو اس پہ جو ہے تعداد بے حساب جو ہے لاتعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے یہ تو جو ہے کسی ایک محلے کے جو ہے دکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں تمام جتنے حاضرین ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ ایسے جب بھی مواقع ہے اور آئندہ جو اب اس کے متعلق جو طے ہو اس پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر، اور جو ہے جس کی وجہ سے ہماری تعداد کی اکثریت دیکھ کر اور اس میں کچھ بارواب آدمی بھی ہو، اس لیے میری گزارش اور درخواست یہی ہے کہ آئندہ اب تمام کے متفقہ طور پر جو فیصلہ ہو اس میں تمام حضرات ائمہ مؤذنین اور جو ذمہ داران قسم کے ہیں وہ بھی جمع ہو، تاکہ سامنے والے کو اس کا کچھ اثر پڑے۔ اللہ حافظ۔ ہم جو ہے کئی دنوں سے جو نا پیپر میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ آج ہوں گا کل ہوں گا، وہ آگے بڑھ رہے ہیں کارروائی، اس لیے سیاست اور منصف میں بھی اس کا کچھ آج دیا جائے تاکہ پورے تلنگانہ کے ائمہ حضرات کو معلوم ہو سکے، تاکہ کثیر تعداد میں جمع ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ واٹس ایپ نہیں جانتے، اس لیے ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو خیر الدین صوفی صاحب یا ذمہ دار ٹرسٹ کے جو بھی ہے سیاست یا منصف میں اس کا ایڈ دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں ائمہ حضرات جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے صوفی صاحب ایک آواز ہے، اسی مناسبت سے ہم جس کو جو ہے پسند کر کے تلنگانہ میں جن کو ٹھہرائے، جیسے امام وغیرہ ہے، اور کانگریس کو جو لے کر آئے، جو مسلمان رہنما ہیں ان تک پہنچے کہ ان کو بتائے کہ ہم تمہارے کو جو ہے پبلک کو ہم سمجھائے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ اچھا کریں گے، تو لہذا جو ہے ان کا بھی اتفاق ضروری ہے۔
सूफ़ी साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सूफ़ी साहब वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान जो रहनुमा बने हुए हैं जो बिल्कुल एक कोने में हो गए, जिसकी वजह से कुछ काम नहीं हो रहा, तो चुनाचे उनको भी इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर दाखिल होना चाहिए, और वो लोग जिम्मेदार इस बात के। क्यों? हम आइम्मा खतीब जो है पब्लिक में उनको समझाए कि कांग्रेस है, ये अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको वोट दो, और एमआईएम के ताल्लुक से बताए कि ये कुछ अच्छा काम करेंगे, इनको वोट दो। तो ये हमारी वजह से मुसलमानों की जो वोटिंग है, वो वोटिंग जो है खुतबा की वजह से, खुतबा ने समझाया, खतीब लोगों ने समझाया कि इनको वोट दो, तो वो जिम्मेदार हैं, उनको इसमें शरीक होना चाहिए। हमारी आवाज़ सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहती, लेकिन हम पब्लिक को ये समझाते, पब्लिक बात मानती भी। तो मेरा ये मशवरा है कि बेशक हम भूख हड़ताल करेंगे, कि हम केसीआर के जैसा मकाम पे तो नहीं है कि भूख हड़ताल करें तो तेलंगाना आंध्रा अलग हो जाए, लिहाजा जो है हमारी भूख हड़ताल बिल्कुल माने रखेंगी। लेकिन सबसे पहले अव्वलीन ये है कि जितने रहनुमा जो हमारी वजह से, हमारे खिताबात की वजह से, हमारी रहनुमाई की वजह से आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, हम उन तक पहुँचे। जब उन तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला कुछ काम बन जाएगा हमारा। और जब ये बात अब राइट में जो सबसे पहले जो सियासत में जो है, जब जिनका जो है मकाम है, जिनकी हुकूमत है, तो उनके अपोजिशन से जाके मिलो, उनको धमकी दो। अगर आप जो है इस हुकूमत पे, कांग्रेस की हुकूमत पे आप साथ नहीं देंगे, हम अपोजिशन का साथ देंगे आपका। नेक्स्ट जो है हम अपोजिशन का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। केसीआर चाहे बिल्कुल बेशक बहुत सारे उसके खराबियां होंगे, हर पॉलिटिशियन का अपना एक मसला रहता, तो कहीं अच्छाइयां भी थी। तो जब सूफी साहब बोलते थे, अपने आवाज बुलंद करते तो फौरन जो है एजादिया आ जाता था। तो आप अपोजिशन की धमकी दो, बोला कि 5 साल है तुम्हारे पास, आज तो करना है कर सकते, लेकिन नेक्स्ट हम जो है तुम्हारी हुकूमत तब्दील कर देंगे। इस बात की जो है धमकी दी जाए, और जो रहनुमा जो हमारे बैठे हुए हैं उन तक पहुंचे और उनको जो है बताए कि हमारे हक में आप बेहतर कर सकते, क्योंकि असेंबली के अंदर बात पहुंचाना और वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े जिम्मेदारों तक बात पहुंचाना ये हमारे रहनुमा का काम है। हम वहां तक, हमारी वहां तक रीच नहीं है, पहुंच नहीं है हमारी एक मस्जिद तक पहुंचे, हम पब्लिक तक पहुंच सकते हैं। पब्लिक को इमाम मुअज्जिन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देके अपनी हुकूमत बना लिए, और इसके बाद जो है जैसी हुकूमत बन गई, इसके बाद जो है बिल्कुल अलग कर दिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम। इससे मिलाकर तकरीबन 4 मरतबा हम 3 या 4 मरतबा हम हज हाउस में जमा हुए। हज हाउस में जमा होने के बाद अपना अपना मुतालबा पेश करने की सआदत हासिल की, और ये मकाम तक पहुँचने के लिए सबसे मेरी पहली बात, आइम्मा मौज़नीन के लिए कोशिश करने वाली हस्ती, उनके पास बजट पहुँचाने वाली हस्ती सिर्फ एक ही हस्ती है, आली जनाब मोहतरम खैरुद्दीन सूफी साहब। इसके अलावा आप बताएं, कोई कमेटी, कोई मसले, कोई बंदा इस मामले में उठ के खड़े नहीं हो रहा सिवाय हजरत के। तो मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूं कि हम बार बार वहां पर आकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप सिर्फ जुबानी इत्मीनान हमको देकर खुश करके भेज दे रहे हैं वहां से, लेकिन कदम कुछ भी नहीं उठ रहा है। वो पेपर चले गया, सिग्नेचर करने वाले, सिग्नेचर करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता, सिग्नेचर करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन वो सिग्नेचर कब होगी अल्लाहु आलम बिस्सवा। तो अलगर्ज हम यहां से अब ये कोशिश करेंगे कि अगर इस पर जोर ना दिया गया, अगर इस पर तवज्जो ना दी गई, तो यकीनन हम सारे आइम्मा मुअज़्ज़िनीन रोड पे निकल के अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करने के बाद ऐसे भी ना माने तो यकीनन हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और इंशाअल्लाह हम ऐसी कौम है कि अगर कुर्सी पे हम बिठाना भी है तो हमारी वोट से आप कुर्सी पे बैठते हैं, और अगर हम आपको कुर्सी से हटाना चाहे तो उसके लिए भी हमें वक्त नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल तक हम इस चीज को, अगर जो भी हो रहा है, बर्दाश्त करेंगे, और आइंदा आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। आलिहि व सहबिही अव्वल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लम। अर्ज करना ये है कि ये अभी जैसा साबिक़ में मौलाना ने कहा कि मस्जिद के जो इमाम होते हैं और मुअज़्ज़िन हज़रात होते हैं,
امت میں سب میں بڑا مرتبہ ہے. تو کئی سالوں سے پچھلے کئی سالوں سے حضرت صوفی صاحب فضلہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انتھک مسلسل جو ہے نا ہمارے سلسلے میں یہ کوشش کر رہے ہیں. اور ایک مولانا شاید شروع میں جیسا کہ مولانا نے کہا پہلی تقریر میں کہ جب ہمارا اتنا مبارک جو ہے نا یہ مقدس پیشہ ہے تو ہمارے بات کا وزن ہونا چاہیے کہ اب ہم احتجاج کر رہے ہیں, بھوک ہڑتال کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں تو ایسا کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے کہ فوری جو ہے نا ہماری بات کو مانی جائے. یہ بار بار جمع ہونا اور پھر جو ہے نا حضرت کا حکم ہو رہا, حضرت اعلان کر رہے ہیں, مگر 4 آدمی 10 آدمی میں سمجھتا ہوں گزشتہ جو وقف بورڈ کے پاس آنے کے لیے بلایا گیا تھا تو اس میں 10 سے 15 آدمی تھے. تو انتہائی جو ہے نا یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. تو اگر یہ احتجاج ہو رہا ہے تو باضابطہ منظم انداز میں ہو اور اس میں بھاری تعداد میں جتنے ائمہ و معززین حضرات کو اعزازیہ پہنچ رہا ہے تو اس میں سے تقریباً کم از کم جو ہے نا ایک آدھی تعداد جو ہے نا اس میں جمع ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے, اب جو موجود ہیں ان کو ایک 10-10 15-15 اور ائمہ معززین کو لانے کی ذمہ داری دی جائے. ایسا کوئی مشورہ جو ہے نا اس میں ہونا ضروری ہے. اور باضابطہ ہمارے جو قانون ساز اسمبلی کا جو اس کے اجلاس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو ہے نا آواز اٹھانے کی ترکیب بنانا چاہیے. تمام علماء مشائخین ائمہ حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اور انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے اور مسلم فیڈریشن یونائٹڈ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ امام معزز حضرات کو جو ہے آج اس مقام پر جو ہے جمع ہونا ہے اور آگے کے لائے عمل کی جو ہے ترتیب دینا ہے. مولانا حکیم صوفی خیر الدین صاحب ائمہ معزز حضرات کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں یہ کسی سے جو ہے چھپے نہیں ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کچھ کم 17,000 امام معزز حضرات اعزازیہ لے رہے ہیں اور یعنی اتنے تشہیر ہونے کے بعد بھی ہماری تعداد کتنی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم 1,000 یا 800 ائمہ معزز حضرات آج کے اجلاس میں شرکت کرتے. اور جتنے ہمارے بڑے حضرات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے ان کو جو ہے ہم گھٹنوں پر جو ہے لا سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے بھائی نے بھی ایک بات کہی کہ سیاست منصف میں جو ہے اس کا اشتہار دینا چاہیے. میں آپ کے بات سے جو متفق ہوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹس ایپ فیس بک میں بھی جو ہے ہم بارہا جو ہے اطلاع دیتے ہیں اور فون کے ذریعے بھی جو ہے اطلاع دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی ائمہ معزز حضرات اس میں کچھ کم ہے سمجھا جو بالکل جو ہے آنے سے گریز کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت قبلہ اور جتنے بھی جو ہے معاونین جو ہے اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں آپ ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور امام معزز حضرات جتنے بھی ہیں کثیر تعداد میں جو ہے اب جو پروگرام کے تعلق سے جو بات چیت ہونے والی ہے اس کے اندر بھی آپ سے گزارش ہے کہ حضرت قبلہ جو پروگرام ترتیب دیں گے اس میں جو ہے امام اور معزز حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں جو ہے شرکت کریں اور آگے کے لائے عمل کے لیے حضرت قبلہ جو قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ رہیں گے. جزاک اللہ. میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب اسمبلی کے اندر جس دن بھی امام اور مؤذن کی تنخواہ کے تعلق سے بولتے ہیں اس کے فوراً بعد یہ اعزازیہ جاری ہو جاتا ہے. ہم لوگ بھی جو کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ حضرت صوفی صاحب جب یہ کوششیں اکبر الدین اویسی صاحب تک پہنچتی ہے یہ احتجاجات کی رپورٹ ان تک پہنچتی ہے اور پھر وہ جب اس بات کو اسمبلی کے اندر اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہماری رائے یہ ہے چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے حضرت نے جو فرمایا کہ جو اپوزیشن ہے ان کی مدد لی جائے یا ان کے تعلق سے دھمکی دی جائے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں گے. تو مختصر کچھ لوگ اکبر الدین اویسی صاحب سے وقت لے کر کے ان سے ملاقات کریں اور ان تک اپنی بات کو پہنچائیں کہ ہماری بات وہ اسمبلی میں اٹھائے. اسی طریقے سے KTR صاحب ہیں ان سے ملاقات کریں 2-4 لوگ مل کر کے اور ان سے کہیں کہ آپ ہماری بات اسمبلی میں اٹھائیے. ہم یہاں پر اٹھا رہے ہیں ہماری بات صوفی صاحب چند لوگوں کے ساتھ مل کر کے اکبر الدین اویسی صاحب تک اٹھائیں گے اور پھر جب وہ بات اسمبلی میں اٹھے گی
تو انشاءاللہ بہت جلد ہم سب کا مطالبہ پورا ہو جائے گا.